اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الدیات، حدیث نمبر 6871، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالصمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبید اللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ کبیرہ، اور ہم سے عمرو بن بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو بکر نے، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑے گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کی ناحق جان لینا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹ بولنا ہے، یا فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا۔ حدیث نمبر 6872، اردو ترجمہ۔ ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حشیم نے بیان کیا، کہا ہم سے حسین نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو زبیان نے بیان کیا، کہا کہ میں نے اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جہینہ کی ایک شاہ کی طرف مہم پر بھیجا، بیان کیا کہ پھر ہم نے ان لوگوں کو صبح کے وقت جا لیا اور انہیں شکست دے دی۔ راوی نے بیان کیا کہ میں اور قبیلہ انصار کے ایک صاحب قبیلہ جہینہ کی ایک شخص تک پہنچے، اور جب ہم نے اسے گھیر لیا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ انصاری صحابی نے تو یہ سنتے ہی ہاتھ روک لیا، لیکن میں نے اپنے نیزے سے اسے قتل کر دیا۔ راوی نے بیان کیا کہ جب ہم واپس آئے تو اس واقعے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ بیان کیا کہ پھر آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اسامہ، کیا تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اسے قتل کر ڈالا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے صرف جان بچانے کے لیے اس کا اقرار کیا تھا۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، تم نے اسے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد قتل کر ڈالا؟ بیان کیا، آنس صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو اتنی دفعہ دہراتے رہے کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ حدیث نمبر 6873، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید نے بیان کیا، ان سے ابو الخیر نے، ان سے زابیہی نے، اور ان سے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ان نقیبوں میں سے تھا جنہوں نے منی میں لیلۃ العقبہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ ہم نے اس کی بیعت عہد کی تھی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، کسی کی ناحق جان نہیں لیں گے جو اللہ نے حرام کی ہے، ہم لوٹ مار نہیں کریں گے اور آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور یہ کہ اگر ہم نے اس پر عمل کیا تو ہمیں جنت ملے گی، اور اگر ہم نے ان میں سے کسی طرح کا گناہ کیا تو اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہوگا۔ حدیث نمبر 6874، اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے جویریہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا اور وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ حدیث نمبر 6875، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبد الرحمن بن مبارک نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے، کہا ہم سے ایوب اور یونس نے، ان سے امام حسن بصری نے، ان سے احنف بن قیس نے کہ میں ان صاحب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے جنگ جمل میں مدد کے لیے تیار تھا کہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کیا
کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ ان صاحب کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ واپس چلے جاؤ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آن صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان تلوار کھینچ کر ایک دوسرے سے بھڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک تو قاتل تھا لیکن مقتول کو سزا کیوں ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی اپنے قاتل کے قتل پر آمادہ تھا۔ حدیث نمبر 6876، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، اے ایمان والو، تم میں جو لوگ قتل کیے جائیں ان کا قصاص فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے میں آزاد اور غلام کے بدلے میں غلام اور عورت کے بدلے میں عورت، ہاں جس کسی کو اس کے فریق مقابل کی طرف سے قصاص کا کوئی حصہ معاف کر دیا جائے سو مطالبہ مقتول اور نرم طریقے پر کرنا چاہیے اور دیت کو اس فریق کے پاس خوبی سے پہنچا دینا چاہیے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے رعایت اور مہربانی ہے، سو جو کوئی اس کے بعد بھی زیادتی کرے اس کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ حاکم کا قاتل سے پوچھ گچھ کرنا یہاں تک کہ وہ اقرار کر لے اور حدود میں اقرار اس بات جرم کے لیے کافی ہے۔ ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر دو پتھروں کے درمیان میں رکھ کر کچل دیا۔ پھر اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ فلاں نے۔ آخر جب اس یہودی کا نام لیا گیا تو لڑکی نے سر کے اشارہ سے ہاں کہا۔ پھر یہودی کو نبی کے وسلم کے یہاں لایا گیا اور اس سے پوچھ گچھ کی جاتی رہی یہاں تک کہ اس نے جرم کا اقرار کر لیا، چنانچہ اس کا سر بھی پتھروں سے کچلا گیا۔ حدیث نمبر 6877، اردو ترجمہ۔ جب کسی نے پتھر یا ڈنڈے سے کسی کو قتل کیا، ہم سے محمد نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن ادریس نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں حشام بن زید بن انس نے، ان سے ان کے دادا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مدینہ منورہ میں ایک لڑکی چاندی کے زیور پہنے نکلی۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر اسے ایک یہودی نے پتھر سے مار دیا۔ جب نبی کے وسلم کے پاس لایا گیا تو ابھی اس میں جان باقی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں فلاں نے مارا ہے؟ اس پر لڑکی نے اپنا سر انکار کے لیے اٹھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں فلاں نے مارا ہے؟ لڑکی نے اس پر سر اٹھایا۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فلاں نے تمہیں مارا ہے؟ اس پر لڑکی نے اپنا سر نیچے کی طرف جھکا لیا، اقرار کرتے ہوئے جھکا لیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھروں سے کچل کر اس کو قتل کرایا۔ حدیث نمبر 6878، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا، جان کا بدلہ جان ہے اور آنکھ کا بدلہ آنکھ اور ناک کا بدلہ ناک اور کان کا بدلہ کان اور دانت کا بدلہ دانت اور زخموں میں قصاص ہے، سو کوئی اسے معاف کر دے تو وہ اس کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا، اور جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ ظالم ہے۔ ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے میرے والد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن مرہ نے بیان کیا، ان سے مسروق نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کا خون جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہو حلال نہیں ہے، البتہ 3 صورتوں میں جائز ہے: جان کے بدلے جان لینے والا، شادی شدہ ہو کر زنا کرنے والا، اور اسلام سے نکل جانے والا یعنی مرتد، جماعت کو چھوڑ دینے والا۔
یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الدیات کی حدیث نمبر 6871 سے 6878 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔